آج دیکھو دعوت کا کام کرنے والے کو قرآن کی ایک آیت یاد نہیں ہوتی ہے، اشلوک منتر ونتر نہ جانے کتنے یاد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ ذی وقار صدر اجلاس، معزز محترم علماء کرام، بزرگان دین، نوجوانوں، دوستوں اور ساتھیوں، ساری تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے، ساری کائنات کا تنہا اکیلا نظام چلانے والا ہے۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو ہم سب کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی مختلف کوششوں کے نتیجے میں ہم تک دین اسلام پہنچا۔ محترم ساتھیوں، صبح سے یہ پروگرام آپ سماعت کر رہے ہیں، خاص طور پر اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا، نارے جہنم سے بچانا، جنت کا راستہ دکھانا، انسانیت کی خدمت کرنا، قوم و ملت کی خدمت کرنا، اس سلسلے میں یہ پروگرام ہمارا سجایا گیا ہے۔ اور اسی حوالے سے بہت ساری اصولی، بنیادی، منہجی باتیں بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ آئیں گی۔ تو میرے بھائیوں، میں مختصر سے وقت میں میرا جو موضوع ہے جس کو انشاءاللہ میں تفصیل سے آگے لوں گا، اسی کا کچھ اشارہ، کچھ چیزیں آپ کے سامنے ابھی تمہیدی طور پر رکھنا چاہتا ہوں۔ اسی لیے میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی اسی مناسبت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے یہی میرا راستہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اور جو میرے متبعین ہیں وہ اللہ کی طرف بلاتے ہیں، یہی میرا راستہ ہے۔ سورہ یوسف کی آیت ہے یہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ بیان کیا، ان کی جو دعوتی سرگرمی تھی قید خانے میں، جیل کے اندر، پھر اس کے بعد انہوں نے جو خدمات انجام دی، وہ ساری چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی آپ کہہ دو یہی میرا راستہ ہے، اور خصوصیت کے ساتھ کہا ادعو الی اللہ، کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں بھی بلاتا ہوں، وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اور جو میرے متبعین ہیں وہ بلاتے ہیں۔ اسی آیت کے حوالے سے عبدالکریم زیدان، جن کی ایک بڑی معتبر کتاب ہے اصول الدعوہ کے نام سے، اس میں انہوں نے یہ بات، یہ نقطہ لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کہہ دو میں وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اور جو میری اتباع کرتے ہیں، یعنی بالفاظ دیگر یہ کہا جا رہا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے والے جو بھی ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں۔ کون سا کام؟ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا کام کرتے ہیں، دین کی خدمت کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو نبی کے متبع ہیں، نبی کی بات مانتے ہیں، تو معلوم یہ ہوا جو دین کی خدمت نہیں کرے گا، جو اسلام کی خدمت نہیں کرے گا، جو اللہ تعالیٰ کا پیغام دنیا والوں کے سامنے پیش نہیں کرے گا، تو دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے گا اس کا زبانی دعویٰ تو ہو سکتا ہے کہ وہ نبی کا متبع ہے، لیکن حقیقت میں وہ نبی کا متبع نہیں کہلائے گا کما حقہ، کیونکہ اس آیت میں بات بتائی جا رہی ہے کہ نبی کا متبع وہی ہوگا جو اللہ کی طرف بلانے والا ہوگا۔ یہ بڑی اہم بات انہوں نے کہی ہے جو مجھے آپ کے سامنے کرنی تھی۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور آپ جو آج صبح سے یہاں بیٹھے ہیں اور کل رات تک انشاءاللہ رہیں گے، آپ پورے اخلاص کے ساتھ، پوری یکسوئی کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ آپ یہاں بیٹھیں اور یہ طے کر کے بیٹھیں کہ ہمیں یہاں ہمارے علماء سے، مدرسین سے، محاضرین سے بہت ساری قیمتی باتیں سیکھنی ہے، اور اسی کو لاہ عمل بنا کر انشاءاللہ میدان میں کام کرنا ہے۔ تو بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی، اس میں کہا گیا علی بصیرۃ، کہ دین کی دعوت بھی جو دیتے ہیں الل ٹپ نہیں دیتے،
آج جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے لوگ جو دین کی دعوت کے نام سے اٹھتے ہیں، کئی باطل چیزیں، فساد، بگاڑ، انتشار اور غیر منہجیت ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ اس حوالے سے یہاں پر سوچنا یہ ہے، غور کرنا یہ ہے کہ کہا گیا بصیرت کے ساتھ دعوت دیتے، بصیرت کا ہونا ضروری ہے۔ اب بصیرت کسے کہتے ہیں؟ میں اگر آپ سے سوال کروں، کیونکہ آپ لوگوں میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پہلے سے دین کی خدمت کر رہے ہیں، تو بصیرت کا معنی ایک لفظ میں آپ کہیں گے علم ہونا چاہیے، دانائی ہونا چاہیے، حکمت ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن محمد ابن ابراہیم الطویجری، جن کی ایک کتاب ہے مختصر الفقہ الاسلامی، انہوں نے اپنے آخری چیپٹر میں الباب العاشر 10ویں باب میں ایک عنوان قائم کیا، الدعوۃ الی اللہ۔ اس کے اندر انہوں نے بصیرت کا معنی بیان کرتے ہوئے کہا، بصیرت کا معنی انہوں نے جو بیان کیا اس میں 3 چیزیں لکھی ہیں۔ اسی حوالے سے انشاءاللہ میں بات کروں گا۔ سب سے پہلی بات کہی انہوں نے العلم قبل الدعوہ۔ بصیرت میں جو ہے پہلی چیز جو اور بنیادی چیز ہے وہ ہے العلم قبل الدعوہ، کہ دعوت سے پہلے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ ہم جب کسی شخص کو اللہ کا کوئی پیغام سنا رہے ہیں، کوئی میسج دے رہے ہیں، تو وہ میسج پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے، وہ پیغام پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ جب تک ہمیں اس کا علم نہیں ہوگا ہم کیسے پیغام پہنچا سکتے ہیں؟ تو کہا العلم قبل الدعوہ، دعوت سے پہلے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی آپ علم حاصل کر لو، آپ جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ آج دیکھو ایک لطیفہ بھی مشہور ہو چکا ہے بہت زیادہ، کہ جو لوگ علم کے بغیر کام کرتے ہیں، کیسا ہے؟ خان صاحب کے نام سے مشہور کیا جاتا ہے واقعہ کہ ایک صاحب سے کہا، اس کو سمجھا رہے ہیں اور اسی جملے پر آ گئے کہ تم کلمہ پڑھ لو، اب وہ شخص کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اب اسے زبردستی اس پر جو ہے نشاور ہو گئے، زبردستی اس سے کہلوا رہے ہیں کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو۔ اب وہ بیچارہ پریشان ہو گیا تو خان صاحب سے کہتا ہے اچھا پڑھا دیجئے جب آپ اتنا جبر کر رہے ہیں۔ تو خان صاحب کہتے ہیں کلمہ پڑھانے کی بات جب آئی تو کہتے ہیں کہ وہ کلمہ تو مجھے بھی نہیں معلوم۔ یعنی یہ بہت مشہور سی بات ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم دوسرے کو، سامنے والے کو جو میسج دینا چاہتے ہیں، جو پیغام سنانا چاہتے ہیں، پہلے اس کا نالج ہمارے پاس ہونا چاہیے، پہلے اس کا علم ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ ورنہ میدان دعوت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوجوانوں کے پاس بڑی گمراہی پائی جا رہی ہے، بے راہ روی پائی جا رہی ہے۔ دعوت دیتے وقت جب کوئی سامنے سے کوئی بات آ جاتی ہے، علم نہیں ہوتا، لیکن بس اس لیے کہ کہیں سامنے والے کے سامنے میری انسلٹ نہ ہو جائے، میں کچھ کمزور نہ ہو جاؤں، تو جو دل میں آتا ہے بول دیتے ہیں۔ نہیں، یہ دعوت کا اصول نہیں ہے۔ آپ کو اگر علم نہیں ہے آپ اسے وقت لے لیجئے، آپ کہیے مجھے اپنے علماء سے مل کر، ہمارے جو علماء ہیں ان سے ملوں گا، ان سے معلومات حاصل کروں گا، پھر آپ کو میں بتا سکتا ہوں، وقت لیجئے۔ اور اگر آپ اس سے وقت لیتے ہیں تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ خود پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت لیا ہے۔ سورہ کہف پڑھتے ہیں آپ، مشرکین نے، کفار نے سوال کیا، یہودیوں نے کل ملا کر کے کہ روح کے بارے میں، اصحاب کہف کے بارے میں، اس طرح سے چند سوالات کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت اس کا علم نہیں تھا۔ آپ نے کہا میں آپ کو کل بتاؤں گا، وقت لیا آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ العلم قبل الدعوہ، دعوت سے پہلے علم کا حاصل کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور علم کا حصول کہاں سے ہوگا؟ سب سے پہلی بات تو یہ علماء سے رابطہ، اہل علم سے جڑنا، ہمارے علماء، ان سے علم کا حصول، اور علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی عزت، ان کا احترام، ان کی قدر و منزلت بہت اونچا اللہ نے ان کو بنایا ہے۔ ہم اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اہل علم کو اللہ نے اونچا بنایا ہے، علماء کو اللہ نے مقام بلند عطا کیا ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء اللہ نے کہا ہے۔ اس لیے دعوت کا کام اگر کرنا چاہتے ہو تو اہل علم سے جڑو، علماء سے جڑو، اور علم
اسی وقت علماء سے حاصل کر سکو گے جب آپ کے دل میں ان کا احترام ہوگا، ان کی عزت ہوگی، قدر ہوگی، تب جا کر کے حاصل کر سکتے ہو۔ یہ پہلا نقطہ ہے۔ العلم قبل الدعوہ ہی کے نقطے میں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ میدان دعوت میں ہمیں کچھ چیزوں کا مطالعہ یا کچھ چیزوں کو بار بار پڑھنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن یاد رہے پہلا نقطہ ہمیشہ یہ ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کچھ بھی پڑھیں گے، جو بھی پڑھیں گے، علماء کی رہبری میں پڑھیں گے، علماء کی سرپرستی میں پڑھیں گے۔ یہ نقطہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے ایک نوجوان داعی کو۔ اور جو میں نے کہا کہ پہلی بات کے بعد دوسری بات یہ کہ دعوت کے میدان میں جب علم حاصل کرنا ہے ہمیں، تو علم کے باب میں ہمیں کس چیز کا علم حاصل کرنا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر شخص جو ہے 8 سال 10 سال 15 سال مدارس کا دورہ کرے، نہیں، یہ مقصود نہیں ہے۔ آپ دین کی خدمت کرنا چاہ رہے ہو، پہلا کام آپ کا آ گیا سامنے، علماء سے جڑ کر رہنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ 3 اہم بنیادی چیزوں کا مطالعہ آپ کو ہمیشہ کرتے رہنا ہے۔ دعوت کے میدان میں 3 چیزوں کا مطالعہ بہت ضروری ہے اور وہ ہمیشہ ہوتے رہنا چاہیے علماء کی سرپرستی میں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ وہ ہے قرآن مجید۔ ایک مسلمان کا عمومی طور پر اور دعوت کا کام کرنے والوں کا خصوصی طور پر قرآن مجید سے تعلق، قرآن مجید سے رشتہ ان کا مضبوط ہونا چاہیے، مستحکم ہونا چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن یاد کرنا چاہیے، قرآن حفظ کرنا چاہیے، اور قرآن کے جو معانی ہیں، مطالب ہیں، تفسیر ہیں، علماء کی رہبری میں اسے سمجھ کر ذہن میں بٹھا لینا چاہیے۔ یہ پہلا نقطہ ہے قرآن کا علم۔ کیوں قرآن کا علم ایک داعی کو ضروری ہے؟ کیوں قرآن کا مطالعہ ایک داعی کے لیے ضروری ہے؟ اس لیے کہ اس کے بھی کئی اسباب ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں بس 1-2 باتیں بتا کر بات ختم کروں گا۔ انشاءاللہ پھر ہمارا جو وقت اور آگے آئے گا اس میں تفصیلی بات ہم لوگ انشاءاللہ کریں گے۔ کہنا یہ ہے کہ قرآن کا مطالعہ جو ہمیں کرنا ہے اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اس بات کا حکم دیا ہے کہ قرآن مجید کی آیات تلاوت کی جائیں گی، پڑھ کر سنائی جائیں گی۔ خود پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات آئی، سورہ جمعہ کی بڑی مشہور آیت ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہا گیا کہ اللہ کے نبی امیوں میں سے آئے نبی بن کر کے، اور آپ کی ذمہ داریوں میں پہلی ذمہ داری یہ تھی کہ آپ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے تھے، یعنی قرآن سناتے تھے۔ بالفاظ دیگر میں یہ کہہ رہا ہوں، ایک غیر مسلم کے سامنے، ایک مدعو کے سامنے ہم جب اسلام پیش کریں گے تو قرآن مجید کی آیات اس کے سامنے پڑھ کر سنانی ہے۔ توحید سے متعلق، رسالت سے متعلق، آخرت سے متعلق، جنت و جہنم سے متعلق اے ساری آیتیں ہمیں ازبر ہونی چاہیے، یاد ہونی چاہیے، یہ پڑھ کر ہمیں سنانا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنایا کرتے تھے۔ سورہ بینہ میں کہا گیا رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، سورہ عنکبوت میں کہا گیا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، سورہ فرقان میں کہا گیا وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، سورہ جن میں کہا گیا، جنوں کی ایک جماعت کہتی ہے انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ ہم نے عجیب و غریب کلام سنا ہے، قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد، یہ رہنمائی کرتی ہے سیدھی راستے کی طرف، فآمنا بھی ہم اس پر ایمان لائے۔ جنوں کی جماعت قرآن سن کر کے مشرب اسلام ہوتی ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ علم کا حاصل کرنا، اور علم کے اندر سب سے پہلے قرآن کا مطالعہ، قرآن کو یاد کرنا، اس لیے کہ قرآن ہی کے ذریعے ہمیں دعوت پیش کرنی ہے۔ آج ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے میدان دعوت میں، ہمارے کچھ نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی مذہبی کتابیں، چاہے وہ بھگوت گیتا ہو، رامائن ہو، اتھروید، یجوروید، ساموید، رگ وید، ویداس جتنے ہیں وہ، اور اسی طریقے سے بائبل وغیرہ جو مذہبی کتابیں ہیں ان کی ہم اسے یاد کر لیں اور ان کی کتاب، ان کا حوالہ سننے بڑا اچھا لگتا ہے۔
بڑا اچھا لگتا ہے کہ ان کی کتاب، ان کا حوالہ، سب کچھ ہم پیش کر کے دعوت دینا چاہتے ہیں۔ یاد رکھو یہ دعوت نہیں ہے، ہمارے کام کی بنیاد اور جو بنیاد کام کرنے کی ہے وہ قرآن مجید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو قرآن سکھایا، اللہ نے اپنے نبی کو قرآن دیا، اس قرآن کے ذریعے ہمیں دعوت پیش کرنی ہے۔ اور اگر کبھی کبھار 100% میں سے 1-2%، 2.5% کچھ مدعو ایسے ملیں گے جن کے لیے آپ کو ضرورت پیش آ سکتی ہے کہ ان کے پاس آپ کو ہو سکتا ہے ان کی مذہبی کتابوں کا حوالہ دینے کی ضرورت پڑ جائے، تو بحیثیت معاون آپ ان کی کتابوں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو یہ بھی سب کا نہیں ہے کام، یہ علماء کا کام ہے، یہ اس میدان کے جو ماہرین ہیں ان کا کام ہے، وہ لوگ اس کام کو انجام دیں گے۔ آج دیکھو دعوت کا کام کرنے والے کو قرآن کی ایک آیت یاد نہیں ہوتی ہے، اشلوک منتر نہ جانے کتنے یاد کر کے بیٹھے ہوئے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ میں باتیں اور آپ کے سامنے کروں گا، میں اپنی گفتگو یہی ختم کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارے جو معزز مہمان فضیلت الشیخ عبدالحسیب مدنی حفظہ اللہ جو ہماری دعوت پر بہت دور سے آئے ہیں، بہت دور سے تشریف لائے ہیں، انشاءاللہ ان کے گراں قدر خطاب کو سماعت کریں گے۔ میں اپنی گفتگو یہیں پر ختم کر رہا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔